सन 1868 میں اس وقت کی انڈین گورنمنٹ نے ایک کتاب پبلش کروائی تھی جسے جان ولیم کیئی نے ایڈٹ کیا تھا۔ اس کتاب میں کچھ جاتیوں یعنی ٹرائبز کا ذکر تھا جو انڈیا اور نیپال میں پائی جاتی تھیں۔ انہی جاتیوں میں سے میں آپ کو 2 ٹرائبز کے بارے میں بتاؤں گا جن کا اتہاس میں تو نام تھا، مگر اب وہ کہاں ہیں اس کی کوئی خبر اب شاید موجود نہیں ہے۔ وہ اتہاس کے پنوں میں ہی سمٹ کر کہیں رہ گئیں۔ پہلے بات کرتے ہیں بھالی سلطان کے بارے میں۔ بھالی سلطان اودھ میں مسلمانوں کی ایک جاتی ہوا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کئی صدیوں پہلے ایک بیس راجپوت رائے بھوریر جو کہ گھوڑوں کا ویپاری بھی تھا، وہ آ کر اودھ کے بیسوارا علاقے میں بس گیا تھا۔ انہوں نے 2 عورتوں سے شادی کی تھی اور ان کی بہت زیادہ اولادیں ہوئی تھی۔ سمے کے ساتھ وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ انہوں نے بھور زمینداروں کو نکال باہر کیا اور ان کے گاؤں پر پورا ادھیکار کر لیا۔ اس قبیلے کا نام بھالے سلطان کیوں پڑا، اس کے پیچھے بھی ایک قصہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دلی کا بادشاہ ایک بار اس علاقے میں آیا اور اودھ کو جیتنے کے لیے سرداروں کو بلایا، تو ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور زمین میں اپنا بھالا گاڑ دیا۔ اس بات سے بادشاہ اتنا متاثر یعنی پربھاوت ہوا کہ اس نے کہا اس بھالے کا سلطان کون ہے؟ تبھی ایک بیس راجپوت آگے بڑھا، اس نے کہا یہ بھالا میرا ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو انعام سے نوازا۔ پھر جنگ کے میدان میں اس کی بہادری دیکھ کر بادشاہ نے کہا اس بہادر قوم کو آج سے بھالی سلطان کے نام سے جانا جائے گا۔ یہ لوگ بھالوں کے ساتھ جنگ کرنے مشہور تھے۔ بعد کے وقت میں انہی میں سے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ اودھ میں وہ ایک بے حد شکتیشالی اور پربھاوشالی مانے جاتے تھے۔ وہ گومتی ندی کے کناروں کے علاقوں میں آباد تھے اور اپنے آپ کو اودھ کی سب سے بہادر جاتیوں میں سے ایک مانتے تھے۔ اسی طرح ایک جاتی اور تھی جس کا ذکر اس انگریز نے اپنی کتاب میں کیا تھا، وہ تھی بھور یا بھر کی جاتی۔ یہ جاتی اودھ میں بسی باقی جاتیوں سے بھی پہلے سے بسی ہوئی تھی۔ ان کا یہاں بسنا اتنا پراچین ہے کہ کئی بار انہیں آدیواسی یا مول نواسی بھی مانا جاتا ہے۔ کئی صدیوں پہلے جب دلی کے بادشاہ علاء الدین خلجی نے سلطان پور کے قلعے پر حملہ کیا، تب وہاں کا راجہ بھیم سین بھور تھا۔ بھوروں نے پہلے بہت بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن ہولی کے تہوار کے سمے جب وہ ادھک شراب پی بیٹھے اور دشمنوں کو اس کا پتہ چل گیا تو وہ آسانی سے ہار گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بھوروں نے ہی بہرائچ شہر بسایا تھا۔ ان کے زمانے میں یہ شہر بہت مہتوپورن تھا، لیکن بعد میں اس کی امپورٹنس کم ہو گئی تھی۔ بعد میں دوسری زیادہ طاقتور جاتیوں نے یا تو بھوروں کو ختم کر دیا یا انہیں علاقے سے باہر بھگا دیا ہوگا۔ جو بھور کبھی بڑے زمیندار تھے وہ پھر مشکل سے ملنے لگے۔ وہ زیادہ تر گاؤں میں چھوٹے نوکروں کی طرح پائے جانے لگے تھے۔ بہت کم کے پاس اپنی زمین بچی تھی۔ اس طرح ان کی سماجک پوزیشن بہت گر چکی تھی۔ اودھ میں جگہ جگہ بھوروں کے پرانے شہروں کے کھنڈیر ملتے ہیں، لیکن ان کی تاریخ کے بارے میں کوئی خاص جانکاری نہیں ملتی۔ ایسا لگتا ہے کہ 14ویں صدی کی شروعات میں آکرمنکاریوں نے انہیں لگ بھگ پوری طرح ختم کر دیا تھا۔ ان کے بنائے ہوئے شہر اینٹوں کے تھے اور آج بھی کئی کنویں ملتے ہیں جو بہت مضبوط پکی اینٹ اور چونے سے بنے ہیں۔ کسانوں کو تو ابھی 50-60 سال پہلے تک کھیت جوتتے سمے ان کے پرانے اوشیش ملتے رہتے تھے۔ ان کی کوئی خاص مورتی، ہتھیار یا سکے تو نہیں ملے ہیں، لیکن کنوج کے راجہ کے تام پتر ملے ہیں جو قریب 750 سال پرانے ہیں۔ لہذا معلوم یہ چلا کہ بھوروں نے بہت پرانے وقت میں اودھ میں شہر اور گاؤں بسائے تھے اور وہ ایک سب سویلائز جاتی تھے، لیکن انہوں نے اپنے پیچھے کوئی لیک، شلا لیکھ یا اسمارک نہیں چھوڑا جس سے ان کا نام باقی رہتا۔